بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن پہلے یہ بات یاد دلا دی جائے کہ اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے اہم ترین مہینوں میں سے ایک ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ منتھ شروع ہو چکا ہے، رجب۔ اچھا، اب اس رجب کے مہینے کا ایک بہت گہرا تعلق ظہور امام زمانہ سے بھی ہے۔ یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ ابھی جو آپ قصیدہ سن رہے تھے اس کا آخری شعر زمانے کے امام کے بارے میں تھا، تو بہت گہرا تعلق ہے، لیکن ہلکا سا اشارہ بھی میں نہیں کر سکتا ورنہ نماز مغربین تک یہ تقریر مکمل نہیں ہو پائی۔ تو رجب کے مہینے کا ایک بہت گہرا تعلق ہے، لیکن وہ فیوچر ہے۔ اور سورہ توبہ میں قرآن کریم نے بتایا کہ جب سے اللہ نے یونیورس کو کریٹ کیا 4 مہینوں کو فضیلت دی ہے، جن میں سے پہلا مہینہ رجب ہے۔ اچھا، بات کیا ہو رہی تھی کہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، یہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ مہینہ ہے۔ اس مہینے کے پورے مہینے کے روزے مستحب ہیں، چنانچہ پورا مہینہ رجب کا روزوں کا مہینہ ہے۔ ابھی سے ٹریننگ شروع ہو گئی رمضان کی ٹریننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے رجب سے، لیکن اس کی 27 کی جو ڈیٹ ہے اس کا روزہ سال میں سب سے اہم روزہ ہے آفٹر رمضان، 27۔ روزے کے اعتبار سے اس مہینے کا سب سے اہم ایک ہی روزہ ہے 27۔ ہاں، اس کے بعد پورا مہینہ روزے کا ہے، اور پھر جو ہر مہینے کے لیے اہم روزے ہیں وہ اس میں بھی رہیں گے، ایوری تھرسڈے اینڈ فرائیڈے، 13، 14، 15۔ یہ تو روزے کے حوالے سے ایک جملہ تھا۔ غسل، 4 غسل رجب کے مستحب کہے جاتے ہیں، جس میں ایک تو آج کا دن گزر گیا، پہلی رجب، 15 رجب، 29 رجب، پہلی، درمیانی اور آخری، اور پھر 27 آف رجب جس کا روزہ بھی بہت اہم ہے۔ لیکن غسل کے حوالے سے اتنی بار آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ اشارہ کر دینا کافی کہ جو غسل ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں بہت مشہور ہیں کہ اس کا ثواب ہے، ثواب تو ہے، لیکن ان کی حدیثیں بہت ویک ہیں۔ تو رجب کا کوئی غسل بھی اتھینٹک حدیث سے ثابت نہیں۔ جو غسل اتھینٹک حدیث میں نہ ہو اس میں آپ قربتاً اللہ کی نیت نہیں کر سکتے۔ لا علمی میں کر لے تو گناہ بھی نہیں ہے، لیکن ویسے وہ نیت غلط ہے۔ تو رجب کا غسل، میں نے کہا کہ ایک دفعہ شروع پہلی ہی تاریخ کو ساری باتیں آ جائیں۔ رجب کے روزے بہت اہم ہیں، لیکن اس میں سب سے اہم ہے 27، کیونکہ ابھی اس میں بہت دن باقی، اس لیے اس کے مزید کچھ ایک آدھ مسئلے بعد میں بتائے جا سکتے ہیں۔ غسل، کوئی غسل بھی رجب کا اتھینٹک حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو کریں گے تو اچھی بات ہے، ثواب بھی ملے گا، لیکن قربتاً اللہ نہیں ہوگا۔ اور آخری بات، رجب کے اعمال، جیسا کہ میں نے جملہ 2 دفعہ عرض کیا ہے کہ رمضان کی ٹریننگ شروع ہو گئی۔ رمضان تو شب قدر پوری رات، اعمال کی رات، لیکن ٹریننگ یہیں سے شروع ہو گئی۔ رجب میں اعمال کی 3 اہم راتیں ہیں یا 3 اہم ڈیٹس ہیں۔ ایک ہے 27 آف رجب جو ہمارے ہاں شب معراج کہلاتی ہے، لیکن اپنی لاسٹ اسپیچ میں نے کہا کہ ایک معراج کوئی تھوڑی ہوئی، اتنی معراج ہوئی ہیں کہ اگر آپ ہر معراج کی رات کو جشن منانے لگے تو سال کے 365 میں سے تقریباً 100 سے زیادہ دن اسی میں گزر جائیں گے۔ تو شب معراج کہلاتی ہے، وہ اصل میں شب بعثت ہے۔ 27 آف رجب اس کے اعمال امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں عمل داؤد۔ تو اس دفعہ فارچونیٹلی عمل داؤد 13، 14، 15، تو 15 ویکینڈ ہوگا، کیونکہ یہ عمل دن کے وقت ہوتے ہیں تو ویک ڈیز میں مشکل ہوتا ہے۔ العصر میں تو یہ عمل نہیں ہوتے ہیں، لیکن آپ گھر میں کر سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے یہ بہت اہم جملہ کہہ رہا ہوں جس پر یہ تمہید مکمل ہو رہی ہے۔ یہ تمہید نہیں ہے، رجب کی اہمیت اپنی جگہ خود ایک پوری تقریر چاہتی ہے، لیکن چونکہ آج تو بہت اہم جشن کی رات ہے تو بس ایک مختصر سی آخری بات، اعمال 27 آف رجب کے وہ امپورٹنٹ ہیں اور بہت زیادہ ہیں بھی نہیں۔ اس کے بعد پھر فضیلت میں بھی اس کے بعد آتے ہیں عمل داؤد۔ بہت لمبے عمل ہیں، اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ ہر ایک کے لیے ہے بھی نہیں۔ جس خاتون کو امام نے یہ عمل بتایا تھا بیٹے کے قید کے لیے، خالی اس کے لیے کہ بحث کو چھوڑی، عمل داؤد ہمارے یہاں رائج۔ اس سے پہلے رجب کی پہلی شب جمعہ، ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان میں ہر مہینے کی پہلی شب جمعہ کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں،
اسلام میں نوچندی کا تصور جو ہے وہ صرف رجب کا ہے کہ رجب کی جو پہلی جمعرات آتی ہے شب جمعہ، اس میں اعمال ہیں جس کا نام ہے لیلۃ الرغائب۔ لیکن ایک جملہ میں کہہ کے اپنی بات مکمل کروں، ہمارے پاس جتنے بھی اعمال ہیں، اتنی موٹی کتاب مفاتیح الجنان ہے جو انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، جتنے بھی اعمال ہیں ان میں ویکسٹ اعمال لیلۃ الرغائب کے، بلکہ اگر یہ جملہ کہا جائے تو بالکل 100% پرفیکٹ ہوگا کہ لیلۃ الرغائب کے اعمال اونلی اعمال ہیں جس کا کسی شیعہ حدیث میں ذکر ہی نہیں۔ یہ برادران اہل سنت کے یہاں سے ہمارے یہاں آئے ہیں، اب چونکہ دعائیں ہیں، نمازیں ہیں، کوئی بری چیز نہیں ہے، تو ہمارے یہاں آج کل بہت رائج ہو گئے، ورنہ انہی لوگوں سے کہ جو 20 سال پہلے پاکستان سے نکلے تھے، 25 سال پہلے ان سے پوچھئے تو پاکستان میں لیلۃ الرغائب 25 سال پہلے تھی بھی نہیں۔ یہ گزشتہ 25-30 سال میں اس کا رواج بہت بڑھ گیا، لیکن بس خلاصہ یہ ہے کہ یہ کسی شیعہ حدیث میں نہیں۔ چنانچہ بہت سارے علماء تو اس کی مخالفت بھی کرتے۔ یہ بات ہو گئی رجب کی۔ 3 باتیں میں نے بتائیں، رجب کے روزے، رجب کے غسل، رجب کے اعمال، اور ان تینوں باتوں کا خلاصہ ہے کہ 27 رجب کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ اچھا، تاریخ کے اعتبار سے تو 13 رجب، وہ تو جشن ایسا ہوگا کہ آپ حضرات خود بھی محسوس کریں گے کہ العصر کا ہال اس جشن کے لیے مناسب نہیں ہے، کوئی اور جگہ ڈھونڈو، کیونکہ یہاں تو ہر چیز ذرا پھیکی پھیکی ہوتی ہے۔ آج کا جشن بہت اہم جشن، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پہ بات شروع کروں، جو ایک طریقہ ہے اس کے اعتبار سے بات کو بڑھاتا ہوں۔ یعنی طریقہ کیا ہے کہ جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ ہو، پھر اس سے ربط دیا جائے۔ یہ آیت سورہ نمل کی آیت ہے۔ سورہ نمل قرآن کریم کا سورہ نمبر 27، آیت کا نمبر ہے 16۔ اور میری ایک عادت ہے کہ ایک آدھ جملہ میں پہلے اس سورے کے بارے میں کہہ دیتا ہوں جس کی آیت میرا موضوع، پھر ایک آدھ جملہ اس آیت کے کانٹیکس کے حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں۔ جیسے پچھلی دفعہ سورہ والضحیٰ ایک آیت موضوع تھا اس کا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، لیکن میں نے پورے سورے کی وضاحت کی۔ سورہ نمل قرآن کریم کا سورہ نمبر 27، اس سورے کے اندر بہت سارے واقعات قرآن نے بتائے ہیں، لیکن اس سورے میں ایک ایسی آیت آئی ہے جو غالباً قرآن کی مشہور ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے، چاہے لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ یہ سورہ نمل کی آیت ہے، لیکن مشہور ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے، اور اس کا تعلق بھی جو ابھی برادر محترم عقیل صاحب نے قصیدہ پڑھا اس کے آخری شعر سے ہے، اور جو میں نے مجلس کے شروع میں رجب کی فضیلت اسٹارٹ کی اس سے۔ کون سی آیت ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہ سورہ نمل کی آیت جس کا تعلق براہ راست امام زمانہ سے۔ تو یہ تو سورہ نمل کا انٹروڈکشن تھا۔ سورہ نمل، نمل مانے چونٹی۔ قرآن کریم کے 3 سورے ایسے ہیں جن کے نام کیڑے مکوڑوں کے نام پہ رکھے گئے، انسیکٹس۔ ایک سورہ عنکبوت ہے جو آپ شب قدر میں پڑھتے ہیں، اسپائڈر۔ ایک سورہ نمل ہے، آنٹ یا چونٹی، جو ابھی میرے موضوع میں آ گیا۔ اور ایک سورہ نحل ہے، ہنی بی، وہ سورہ بھی، اچھا یہ جملہ غلط میں کہنے جا رہا تھا کہ وہ سورہ بھی بہت اہم ہے۔ ہر سورہ اہم ہوتا، لیکن اس میں کچھ بہت ہی زیادہ پریکٹیکل میسیجز ہیں۔ تو یہ تو سورہ کا تعارف ہوا۔ اب جو آیت میں نے تلاوت کی ہے جس سے ابھی میں بات شروع کروں گا، وہ آیت ایک ایسی آیت ہے کہ جس کے فوراً بعد اس سے ملی ہوئی آیت، اس سے جڑی ہوئی آیت، اس کے فوراً بعد کی آیت کو شہزادی کونین نے اپنے باغ فدق والے خطبے میں دربار خلافت میں تلاوت کیا تھا، اور سب سے پہلے تلاوت کیا تھا۔ شہزادی نے ایک عظیم خطبہ دیا ہے فدق کے اندر، فدق کے حوالے سے دربار خلافت میں پہلے خلیفہ کے سامنے، اور اس خطبے کے اندر اپنا حق ثابت کیا۔ اور یہ جملہ کہہ کے حق ثابت کیا ہے نا کہ کیا تم نے قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے اٹھا کے پھینک دیا، جاہلیت کے اوپر دوبارہ واپس آ گئے، اور قرآن تو یہ کہتا۔ پھر وہاں پہ شہزادی نے 4-5 آیتیں تلاوت کی۔ سب سے پہلی آیت وہ تلاوت کی جو ابھی جو آیت میں تلاوت کر رہا ہوں اس سے ملے گی، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُودَ، اور سلیمان وارث بنے داؤد کے۔ اور شہزادی فرما رہی کہ قرآن تو کہتا ہے کہ نبی کا وارث بنتا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔
تو وہ ورثہ سلیمان و داؤد، وارث بنے سلیمان نبی اپنے باپ داؤد کے۔ یہ جو آیت شہزادی نے تلاوت کی ہے، اس سے بالکل پہلے والی آیت میں نے تلاوت کی، اور وہ آیت کا ترجمہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، اور جیسے ہی علم عطا کیا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا، دونوں نے مل کے کہا، قَالَ تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں نے مل کے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کی، فضلنا، جس نے فضیلت دی ہمیں، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے تمام مومن بندوں پر علم عطا کیا۔ داؤد کو بہت کچھ ملا، داؤد حکمران بنے، اور آج کل جو حالات چل رہے ہیں پیلسٹائن میں، اس میں حضرت داؤد اور سلیمان کی حکومت بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن میرا موضوع کچھ اور ہے، اس لیے بات کو مختصر کروں۔ داؤد کو اللہ نے حکومت دی تھی، داؤد کے بعد سلیمان کی حکومت تو اس سے بھی بڑی تھی، لیکن خدا کی تعریف قال الحمدللہ الذی فضلنا، کب انہوں نے خدا کی بھرپور طریقے سے تعریف کی اور حمد کی؟ جب اللہ نے ان کو علم عطا کیا ہے۔ تو یہ علم ہے جو قرآن کریم بتا رہا ہے انسانوں کو فضیلت دیتا ہے ایک دوسرے پر۔ قال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، داؤد بھی یہی جملہ کہہ رہے، سلیمان بھی یہی جملہ کہہ رہے، اللہ نے ہمیں اپنے مومن بندوں پر فضیلت بخشی ہے، حکومت کے ذریعے سے نہیں، جنوں پر حکومت کرنے کے ذریعے سے نہیں، دنیا کے خزانے ہاتھ میں آنے سے نہیں، فضیلت بخشی ہے علم کے ذریعے سے۔ اور یہ علم و خصوصیت ہے کہ مولا نے اپنے مشہور شعر میں کہا رضینا بالقسمت الجبار، ہم خدا کی اس تقسیم پر راضی ہو گئے، العلم لنا، ہم کو علم دیا ہے اور مال دیا ہے ہمارے دشمنوں کو۔ مولا فرما رہے ہیں مال تمہیں وہاں ملے گا، جسے مال چاہیے وہ اس دروازے پہ جائے، جسے علم چاہیے وہ اس دروازے پر آئے، مگر یہ علم جو صاحب اچھا، اور مسلمانوں میں ایسے لوگ گزرے بھی ہیں، کھانا کھانے وہاں جاتے تھے، نماز پڑھنے یہاں آتے تھے، لیکن وہ پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی موضوع سے ہٹ کر۔ مولا نے کہا رضینا بالقسمت الجبار، ہم پروردگار جبار کی اس تقسیم پر راضی ہیں، علم ہم کو ملا۔ تو اب سلیمان اور داؤد کو علم ملا تو اللہ کی تعریف کر رہے کہ ہم کو فضیلت ملی ہے، تو جس کا علم داؤد و سلیمان سے بھی زیادہ ہو ان کی فضیلت کیا ہوگی؟ لیکن یاد رکھی کہ تمام ائمہ تعین، اچھا مولا کی بات تو چھوڑ دیجئے، باقی جو 11 امام، ان باقی 11 کے 11 اماموں میں ہر ایک علم کے اعتبار سے مکمل ہے، مگر ٹائٹل علم والا ملا ہے تو ہمارے اس امام کو ملا ہے جس کی آج ولادت کا دن گزرا ہے، یعنی امام محمد باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔ دیکھیں ٹائٹل سے اندازہ ہو جاتا ہے، مولا نہیں، دیکھیں مولا رسول شہزادی کون ہیں؟ یہ تو اپنے خاندان میں 14 معصومین میں، ابھی آپ قصیدہ سن رہے تھے کہ معصوم 14، یہ 3 تو الگ ہیں، ان کی تو بات ہی نہیں کیجیے، لیکن باقی جو 11، ان 11 میں ہر ایک علم کے اعتبار سے حرف آخر ہے، لیکن ٹائٹل جو ملا آقا حسن کا ٹائٹل علم کے اعتبار سے نہیں، جبکہ علم ان کا کم نہیں، آقا حسین کا ٹائٹل علم کے اعتبار سے نہیں، جبکہ علم ان کا کم نہیں، یہ جملے کہنا بھی توحید۔ چوتھا امام عبادت کا تذکرہ آتا ہے، صبر کا تذکرہ آتا ہے، چھٹے امام کا ٹائٹل صادق ہے، بار ہے، امین ہے، علم نہیں۔ سب سے زیادہ علم پھیلانے والوں میں چھٹے امام کا نام ہے، لیکن ٹائٹل میں نہیں آتا ہے، 7ویں 8ویں۔ آپ ابھی تو اتفاق سے آج قصیدہ بھی جو بڑا برادر محترم عقیل صاحب نے، اس میں تمام اماموں کا نام آیا، اور میری تقریر کا بھی خود بخود ابتدائی جملہ یہی بن گیا کہ ہر امام کا لقب دیکھیے، علم کے اعتبار سے صرف ہمارے 5ویں امام ہے باقر۔ باقر کا مطلب ہے پھیلانے والا۔ باقر کس چیز کے؟ باقر العلوم، یہ علم کو پھیلانے والے ہیں۔ اتنا علم پھیلایا کہ باقی 11 اماموں میں یہ ٹائٹل 5ویں کو دیا، اور کس نے دیا؟ اب یہ بھی ایک سوال، اگرچہ حدیث بہت مشہور ہے، اس لیے مجھے آسانی یہ ہے کہ پوری حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن بہرحال اشارہ تو کرنا پڑے گا۔ یہ ٹائٹل، یہ لقب باقر، یہ علم کو پھیلانے والا ہے، علم کو پھیلانے والا، یعنی پھر وہی بدتمیزی کا جملہ، تو کون سا امام ایسا ہے جو علم نہیں پھیلاتا؟ ہر ایک نے علم کو پھیلایا، لیکن 5ویں امام کے حوالے سے یہ علم کچھ ایسی خصوصیت بنا کہ ان کا لقب باقر ہے، اور یہ باقر کا لقب ان کو خود اللہ کے رسول نے ان کی ولادت سے
کتنے سال پہلے دیا؟ پیغمبر کی وفات ہے 11، پانچویں امام کی ولادت ہے 57، یعنی اگر پیغمبر نے اپنی زندگی کے آخری سال میں بھی یہ حدیث ارشاد فرمائی ہو تو تقریباً 45 سال پہلے۔ کون سی حدیث؟ جابر ابن عبداللہ انصاری کی مشہور حدیث، جب پیغمبر نے جابر کو ایک ایک امام کا نام بتایا، لیکن جب پانچویں پر پہنچے کہ کون ہوگا میرا پانچواں جانشین، تو کہا باقر، یہ پیغمبر کی بات تھا، ہوا باقر محمد ابن علی ابن الحسین، وہ باقر ہوگا علم کا پھیلانے والا جو علی ابن الحسین کا بیٹا ہوگا، اور اے جابر میرا خاص سلام اس کو پہنچا دینا۔ بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہے کہ پیغمبر نے ہر امام کا نام بتایا مگر سلام بھجوایا پانچویں امام کو۔ پانچویں امام کو سلام بھجوا رہے ہیں جس حدیث میں، اسی میں ان کا لقب باقر آیا، اور اس کے بعد چھٹے کا نام جب آیا تو سلام کی بات نہیں کی کیونکہ جابر اس سے پہلے مرنے والے تھے، لیکن وہاں لفظ صادق استعمال کیا۔ تو دو امام ایسے ہیں جن کے لقب اللہ کے رسول نے ان کی ولادت سے سالوں پہلے دیے تھے، ایک باقر ایک صادق۔ صادق کو صادق کیوں کہا یہ میں کئی بار اسی العصر کے منبر سے بیان کر چکا ہوں، اور آج اشارے کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ وقت نہیں۔ پانچواں باقر ہے، علم کا پھیلانے والا۔